अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल तुझ पे हार गया, अब्दुल अहद पर, किस्त नंबर 9। इरम इस वक्त घर में मौजूद थी जब ही घर के दरवाजे की बेल रिंग हुई। वो उठी और जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी हुई दिलनशीन को देखते हुए उसके चेहरे पर हैरानगी के तासुरात नुमाया हुए, क्योंकि दिलनशीन की आंखें नम और चेहरा अफसरदा था। दिलनशीन, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है? और इस वक्त तुम यहाँ? जैसे ही इरम ने दरवाज़ा खोला तो दिलनशीन अंदर दाखिल होते हुए कदम बढ़ाने लगी और इरम भी दरवाज़ा बंद करते उसके पास आकर बैठी और इसकी हालत को देखते हुए सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। तो दिलनशीन ने नम आँखों के साथ उसकी तरफ देखते हुए सर नफ़ी में हिलाया। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ इरम। मालूम नहीं है ज़िंदगी के किस मोड़ पर किस मोड़ की तरफ जा रही है। आज मुझ पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया, जबकि वो हरकत मैंने की ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? दिलनशीन के लहजे में गम लिए हुए उसकी तरफ देखा तो इरम के चेहरे पर सवालात फैले। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक है? किसने इल्ज़ाम लगाया और क्यों लगाया? ऐसी भी कौन सी नौबत आ गई? इरम के चेहरे पर हैरानगी के तासुरात लिए हुए उसकी तरफ देखकर सवाल किया। तुम्हें अब मैं क्या बताऊं कि मुझ पर किस किस्म का इल्ज़ाम लगाया? वो इल्ज़ाम जिसको मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि ये मुझ पर आकर लग जाएगा। दिलनशीन ने एक मरतबा फिर से अपनी बात को ही दोहराते कहा तो इरम ने आगे बढ़ते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, तुम पुरसकून हो जाओ, बताओ तो सही, किसने इल्ज़ाम लगाया और हुआ क्या है? इरम ने एक मरतबा फिर से उससे वही सवाल किया जो इससे वो पहले पूछ रही थी। तो दिलनशीन ने गहरा सांस लिया और फिर अपनी बात को करना शुरू किया। असल में हुआ यूँ था कि मुझे वजदान ने न्यू डिज़ाइंस को चेक करने के लिए भेजा था और इसी दौरान एक वर्कर आई और उसने मुझसे कहा कि वजदान बुला रहा है। जब मैं आधे रास्ते में पहुंच गई तो उसने कहा कि गलती हो गई है। मैंने कहा ठीक है, गलतियाँ तो हर किसी से ही हो जाती हैं, अब क्या कहना किसी को कुछ। और इसी वजह से मैं वापस जा रही थी, अचानक ही कुछ देर के लिए लाइट बंद हो गई और जब लाइट ऑन हुई मैं कमरे में पहुंची तो मालूम हुआ कि हर एक डिज़ाइन को काट कर बर्बाद कर दिया गया है और नरमीन ने इस सारे काम का इल्ज़ाम मुझे दिया, लेकिन मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। दिलनशीन इरम के 2 मरतबा पूछे गए सवाल पर उसे शुरू से आखिर तक सारी बात बताई, जिसे सुनते इरम संजीदगी से उसकी तरफ देखने लगी। वो तो सब ठीक है, लेकिन नरमीन ने ही तुम पर इल्ज़ाम क्यों लगाया? इरम का सवाल सुनते हुए दिलनशीन ने चंद लम्हात के लिए खामोशी इख्तियार की, क्योंकि इसका जवाब इसके पास नहीं था। मालूम नहीं, लेकिन अभी मुझे कुछ देर ही हुई थी कि मैं अंदर पहुंची और इतनी देर में सब लोग भी वहाँ पर आ गए। और ठीक है दिलनशीन, मैं वो सब समझ रही हूँ जो तुम मुझे बताना चाह रही हो, लेकिन ये बताओ क्या तुमने किसी को खुद इतला दी थी इस बारे में? और क्या नरमीन से पहले किसी और ने तुम पर इस बात का इल्ज़ाम लगाया था कि नहीं? इरम की बात को सुनते हुए दिलनशीन ने सर नफ़ी में हिलाकर उसकी तरफ देखा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं अभी पहुंची ही थी कि इतनी ही देर में वो पहुंच गई और इसने मुझको इल्ज़ाम भी लगाया, और इससे पहले तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। दिलनशीन की बात को सुनते इरम एक गहरी सोच में मुब्तला हुई। तुम क्या सोचने लग गई हो? इरम को एक गहरी सोच में मुब्तला होता देख दिलनशीन ने इससे सवाल किया। दिलनशीन, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काम नरमीन ने किया, क्योंकि जो कुछ तुमने मुझे बताया इसके मुताबिक तो मुझे यही लग रहा है कि इस सब के पीछे इसी का हाथ है। क्योंकि देखो ना, अभी तो खुद तुम्हें मुकम्मल तौर पर इसके बारे में इल्म नहीं हुआ था और इससे पहले ही सब लोग वहाँ पर पहुँच गए। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या वहाँ कोई कैमरा लगा हुआ था? कुछ लम्हात की खामोशी को तोड़ते हुए उन्होंने जब सवाल दिलनशीन से किया तो वो खुद एक गहरी सोच में मुब्तला हुई और कुछ लम्हात भर सरनफी में सर हिलाया। नहीं, वहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, बल्कि वहाँ पर तो ऐसा कुछ था ही नहीं। वह इस कदर परेशान थे कि इस वाक़े की असल हकीकत को समझने से भी कासिर थी। लेकिन अब इरम की बातों को सुनते हुए उसे भी यह एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें सब में नरमीन का ही हाथ है। हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी वो लड़की मेरे साथ कुछ बेहतर रवैया नहीं रखती है और उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं टिकने देगी। दिलनशीन ने गहरी सांस लेते जब ये कहा तो इरम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली। तो फिर तुम उसके ख्यालात को गलत साबित क्यों नहीं कर देती? मतलब इस पर ये वाज़ेह कर दो कि वो तुम्हारी जगह नहीं ले से हाँ, तुम्हें तुम्हारी जगह से नहीं हिला सकती है। दिलनशीन की बात सुनते जब इरम ने कहा तो वह तंजिया मुस्कुराई। अब क्या ही फ़ायदा है इस सब का? ये तो होना था वो हो चुका, और अब तो वजदान ने भी मुझे कह दिया कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब अपनी सफाई को पेश करने का क्या ही फ़ायदा? वह कंधे उचकाते हुए बोली तो इरम ने बेबस निगाहों से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब क्या फ़ायदा? क्या तुम झूठ की यूं ही जीत होने दोगी? मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम झूठ किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होता, तो अब बर्दाश्त करने की क्या ज़रूरत है दिलनशीन?
تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے جس سے یہ الزام جو تم پر لگا ہے وہ سچا ثابت ہو جائے۔ تم یوں کیوں ہار مان رہی ہو؟ جاؤ جا کر اپنے حق کے لیے بولو اور خاموشی کا دامن چھوڑ کر خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ کرو، اور میں اس میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یوں اس کو خود سے بدگمان مت رہنے دو۔ اپنے سچائی ثابت کرنے کے بعد اگر تمہیں رہنا ہوا تو ٹھیک، نہ رہنا ہوا تو پھر تم واپس آ جانا، لیکن اپنے دامن پر لگے ہوئے الزام کو تو صاف کرو۔ ایرم نے اسے سمجھاتے ہوئے یہ تمام الفاظ ادا کیے تھے جنہیں سنتے دلنشین گہری سوچ میں مبتلا ہوئی، اور جب وہ سوچنے لگی تو پھر ایرم کی ہر ایک بات کو درست پایا۔ وہ کیوں خاموش رہے جب اس کا کوئی قصور نہیں ہے؟ بھیا اس کی خاموشی کا کیا ہی فائدہ؟ اسے معاملے کی حقیقت کو سب کے سامنے لانا تو پڑے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کیوں خاموشی کا دامن تھام لینا ٹھیک نہیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ مجھے خود کو ثابت کرنے کے لیے تو ہر ایک حد تک جانا ہی پڑے گا۔ دلنشین نے سنجیدگی سے جب یہ کہا تو ایرم نے سر ہاں میں ہلاتے اس کی طرف دیکھ کر اپنے لبوں کی تراش پر مسکراہٹ کو نمایاں کیا۔ رات کے تقریباً 10 بجے وہ وہاں پہنچا تھا۔ جب گھر آیا تو سب سے پہلا خیال دلنشین کے متعلق آیا، لیکن جیسے اس کا خیال آیا تو وجدان کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیلے، کیونکہ آج جو کچھ اس کی نظر میں وہ کر چکی تھی اس کے بعد اسے یاد کر کے خوش ہونا تو کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کے خیال کو اپنے ذہن سے نکالتا ہوا چہرے پر غصے کے تاثرات لیے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ اپنے کمرے میں جیسے ہی داخل تو اس کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے چہرے پر غصے کے تاثرات لیے ہوئے سامنے موجود دلنشین کی طرف دیکھ کر کہا، جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اسے دیکھتے اچانک اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اس کی طرف آئی۔ مجھے یہاں نہیں ہونا تو کہاں ہونا ہے؟ دلنشین کا سوال سنتے اس نے کندھے اچکائے۔ اس بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے کہ اگر تمہیں یہاں نہیں ہونا تو پھر کہاں ہونا ہے، یہ بات تم ہی بہتر جانتی ہو، لیکن فی الحال یہاں سے چلے جاؤ، میں مزید تمہیں یہاں برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے لہجے میں سرد پن لیے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ ماتھے پر بل لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں کہا بھی نہیں تھا کہ تم مجھے برداشت کرو، مجھے برداشت کرنا تمہاری اپنی چوائس تھی۔ کیا بھول گئے ہو کہ میرے پاس پیشکش لے کر تم آئے تھے؟ اس لیے یہ کھیل تم نے اپنی مرضی سے شروع کیا تھا، لیکن اس کا اختتام میں کروں گی۔ میں یہاں سے کہیں پر بھی نہیں جا رہی۔ دلنشین نے سخت لہجے میں جب یہ کہا تو وہ سختی سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے کمرے سے باہر کی طرف دھکیلا۔ ہاں، میں آیا تھا تمہارے پاس وہ پیشکش لے کر جو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم ایک عام لڑکی ہو جو بہت اچھی اور نیک ہے، لیکن آج ہر چیز مجھے الٹے طریقے سے واضح ہو گئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ہے میرے ساتھ، اور میں اس کے لیے تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے دلنشین کو کمرے سے باہر نکالتے سخت لہجے میں کہا۔ جب یہ تمام الفاظ ادا کیے تو دلنشین کی نظر اس کی آنکھوں سے جا ٹکرائی، پر اس نے اس آنکھوں میں موجود درد کو واضح طور پر محسوس کیا۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو، جو کچھ تم سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے، میں نے وہ سب نہیں کیا۔ میں تمہیں کتنی مرتبہ اپنی بات کی صفائی پیش کروں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن خدا کے لیے اس بات پر یقین کرو کہ میں اس کمرے میں اس وقت موجود نہیں تھی۔ وہ کام میں نے نہیں کیا ہے، اور اگر مجھے وہی کام کرنا ہوتا تو میں کب کی کر کے یہ فرار ہو چکی ہوتی، نہ کہ یہاں پر کھڑے ہو کے تمہارے ساتھ بحث کر رہی ہوتی۔ دلنشین کی بات سنتے وہ سختی سے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ کیا معلوم کہ اس کے اندر بھی تمہاری کوئی چال ہو؟ اس بارے میں کیا ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن خیر، میں اس پر مزید بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وجدان اس وقت بالکل بھی نہ ہی کچھ سمجھنے کے موڈ میں تھا اور نہ ہی سننے کی، کیونکہ جتنا وقت، محنت اور پیسہ اس کا برباد ہوا تھا وہ اسے مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسی وجہ سے وہ دلنشین سے یہ تمام الفاظ کہتا کمرے کا دروازہ اس پر بند کر گیا۔ دلنشین نے آنکھوں کے ساتھ بند ہوتے دروازے میں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر کچھ لمحات یہیں پر کھڑے رہنے کے بعد وہ کچن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اس وقت کچن میں تھی، پانی پیا تو تھا مگر پھر بھی سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا، آنکھوں میں نمی کو واضح طور پر پھیلی ہوئی تھی۔ اسی دوران شائستہ بھی پانی کا جگ لیے وہاں پر پہنچی اور اسے وہاں پر روتا دیکھ کر ان کے چہرے پر پریشانی اور حیرانگی کے تاثرات پھیلے۔ دلنشین بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے اس کے پاس آتے ہوئے پریشانی سے سوال کیا تو دلنشین نے ان سے نظریں چراتے اپنے آنسوں کو صاف کیا۔ کچھ نہیں خالہ، میں کب رو رہی ہوں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے سر نفی میں ہلاتے چہرے پر بمشکل ہی مسکراہٹ کو نمایاں کیا تو شائستہ گھور کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے میرے چہرے پر کہ بے وقوف لکھا ہے؟ کیا میرے چہرے پر یہ لکھا ہے کہ میں اندھی اور پاگل ہوں؟ کیا تمہیں ایسا کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ شائستہ کے کیے گئے سوال کو سنتے اس نے ماتھے پر بل لیے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا، کیونکہ وہ ان کے سوال کو کچھ خاص سمجھ نہ سکی تھی۔ تو پھر مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو کہ تمہاری آنکھیں سرخ ہیں لیکن تم رو نہیں رہی؟
جبکہ میں نے خود کچن میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ تم رو رہی تھی۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا وجدان نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟ ابھی کبھی اس کی کلاس لگاتے میری بہو کو کس طرح رلا سکتا ہے وہ؟ پہلے تو شائستہ نے لہجے میں سخت دلی اس سے سوال کیا، پھر اگلے ہی لمحے وجدان کے بارے میں بات کی تو دلنشین نے فوراً سر نفی میں ہلاتے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں خالہ، اس نے کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ وہ تو خود اس وقت بہت پریشان ہے۔ پریشان ہے؟ مگر کس بات پر؟ دلنشین نے جب افسردگی سے انہیں بتایا تو اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی سوال کیا، کیا آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے؟ نہیں دلنشین، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اب تو مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے؟ میرے دل میں بہت برے خیالات آ رہے ہیں۔ دلنشین نے کیے گئے سوال کے جواب میں پہلے تو شائستہ نے نفی میں سر ہلایا اور پھر اس سے اپنی بات کہنے کے لیے کہا۔ اصل میں آج کچھ ہوا یوں تھا کہ دلنشین نے چہرے پر پریشانی کے تاثرات لیے ہوئے تمام بات شروع کی اور ساری بات مکمل کرتے جب انہیں ڈیزائنر خود پر لگے الزام کی حقیقت کو بتایا تو شائستہ کے چہرے پر پریشانی سے بھرے ہوئے تاثرات پھیلے۔ اللہ، اتنا سب کچھ ہو گیا ایک دن میں اور تم مجھے اب بتا رہی ہو لڑکی؟ وجدان تو اس وقت بہت پریشان ہو گیا۔ کیا اس نے تمہیں کمرے سے نکال دیا؟ جب شائستہ کو ساری حقیقت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر دلنشین کے الزام لگانے کی بجائے پرسکون طریقے سے اس سے سوال کیا، جس پر دلنشین پریشانی کی عالم میں سر اس بات میں ہلایا۔ جی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، وہ بہت ناراض ہے مجھ سے اور پریشان بھی ہے اس وقت، لیکن یقین کریں میں قسم اٹھا کر کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے میرا، مگر وہ میری بات کو یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں بولی اور اس کی بات کو سنتے شائستہ ایک لمحے کے لیے گہری سوچ میں مبتلا ہوئی۔ اس وقت وہ کافی مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوگا کیونکہ جو کچھ ہو چکا اس کا یوں ریئیکٹ کرنا نارمل ہے، لیکن تم مجھے بتاؤ کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی اس کی حرکت کر سکتا ہے؟ شائستہ نے وجدان کے متعلق اسے بتاتے ہوئے اس سے ایک سوال کیا جس پر دلنشین کو ارم کی بات یاد آئی۔ بالکل ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی کولیگ نرمین نے یہ کیا ہے۔ اس کی بات کو سنتے شائستہ کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات پھیلے۔ نرمین نے؟ لیکن وہ اس قسم کی حرکت کیوں کرے گی جبکہ وہ خود اس میں بزنس پارٹنر ہے؟ شائستہ کو جیسے اس کا سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کام اسی نے ہی کیا ہے، کیونکہ آج سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ اس معاملے پر دھمکی دے چکی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ایسا کرے گی جس سے وجدان مجھے خود اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی دھمکی دینے کا اسے کیا مقصد ہے اور وہ کیا چاہتی ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ لڑکی مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی اور ہمیشہ اس کے اندر میرے لیے نفرت بھی بھری رہتی ہے۔ کئی مرتبہ وہ مجھے دھمکی دے چکی ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ بہت برا بھی کرے گی، اور اب اس واقعے کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے یہ کام اسی کا ہے۔ شائستہ کے سوال کو سنتے جب دلنشین نے بولنا شروع کیا تو پھر انہیں ساری بات کے متعلق بتایا اور ان تمام باتوں کے علاوہ بھی کچھ حقائق ان کے سامنے رکھے جو ارم سے بات کرنے پر اسے معلوم ہوئے تھے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں اس کی حقیقت کو سامنے لانا ہوگا، کیونکہ اگر اس کی حقیقت کو سامنے نہیں لایا گیا تو وہ تو تمہارے اور وجدان کے رشتے پر اثر انداز ہوگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو تم دونوں کی شادی ہوئی ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے اچھے نہیں ہوتے نئی شادی میں۔ اگر تمہیں واقعی اس پر شک ہے تو اس شک کو یقین بدلنے کے لیے میرے پاس ایک اہم منصوبہ ہے جس کو تکمیل تک پہنچائیں گے ہم دونوں، اور اس منصوبے کی تکمیل تک پہنچنے کے بعد ہم تک ساری حقیقت خود بخود ہی کھل جائے گی۔ شائستہ نے اس کی بات کو سنتے سنجیدگی سے کہا تو دلنشین نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور ان کا وہ منصوبہ سننے لگی۔